برائی، قوم کی برائی، ایمان لانے کے بعد سب سے بری چیز قوم کی کون سی کھٹکی؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے درخواست کرنا، اللہ کے آگے دوسروں کی بندگی کرنا۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر جس بات کی کھڑک ہونی چاہیے، جس بات کی تکلیف ہونی چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ دکھ اس بات کا بھی ہو یہ زنا کرتے ہیں، دکھ اس بات کا بھی ہو کہ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر دکھ جس بات کا ہو وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، جو خالق اور مالک ہے۔ تو سب سے پہلے قوم کی سب سے بڑی برائی کو انہوں نے بیان کیا۔ یہی آج ہمیں کرنا ہے۔ بھائیو، تحریکیں اٹھتی ہیں، اٹھنے کے بعد یہ بات اتنی بھاری محسوس ہوتی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے معاشرے میں یہ پکار لگائی تو کل کو الیکشن آئے گا، ووٹ چاہیے گے، ووٹ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کل کو 40 دن کے لیے اس مسجد سے جماعت نکالنی ہے، اگر ہم نے توحید کی یہ ننگی پکار لگائی، لوگوں کے سامنے کھل کر کہہ دیا کہ علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں، علی حجویری ہماری بگڑیاں نہیں بناتا، یہ سب لوگ انسان تھے، یہ دنیا سے جا چکے، آج ہمارے مشکل کشا نہیں بن سکتے، تو جماعتیں نہیں نکلیں گی۔ ابھی جوڑ پیدا کیا جائے، توڑنا پیدا کیا جائے۔ حالانکہ دیکھیے سورۃ البقرہ ہے، اللہ نے کس طریقے سے اس بات کی نفی فرمائی، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس چھپا کر دنیا کا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ فائدہ لیڈرشپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ میری جماعت بڑی ساری ہو، وہ فائدہ چندے کا بھی ہو سکتا ہے کہ چندہ بہت ملے گا، پارٹی بڑی ہوگی، لوگ ساتھ زیادہ ملیں گے۔ مالک فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سی بات چھپائی جاتی ہے؟ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے چوری بری ہے، قتل برا ہے، زنا برا ہے، ظلم برا ہے، کوئی نہیں چھپاتا۔ بھائیو، کون سی بات ہر دور میں چھپی؟ کس بات کے باعث یہ محسوس ہوا کہ ہمارے چندے بند ہو جائیں گے، ہماری پارٹی کمزور ہو جائے گی، ہمارے ساتھ نکلنے والے لوگ کم ہوں گے، ہماری کتابیں پڑھنے والے کم ہوں گے؟ سوائے توحید کے اور کوئی بات ایسی نہیں جس کو لوگوں نے چھپایا ہو۔ توحید وہ ننگا مسئلہ ہے جس کی بنا پر ہمیشہ تکلیفیں آئیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پڑھیے، طائف کے میدان میں سر سے خون بہہ کر پاؤں کی ایڑیوں میں جمع ہوا، کس مسئلے کی خاطر؟ کون سی بات انہوں نے وہاں رکھی تھی؟ یہی لا الہ الا اللہ کی پکار تھی۔ تو جو شخص کسی بھی بنیاد پر اس مسئلے کو چھپائے گا، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرے گا، اللہ اسے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قوم کی سب سے بڑی برائی شرک کو سب سے پہلے بیان کرنا ہے۔ پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا بن جائے، باقی اصلاح بعد میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھ لے، یہ رفع الیدین کر لے، ایک دفعہ شامل ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہو جائے گی۔ اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حکومت چاہیے حکومت لے لو، مال چاہیے مال دینے کو تیار ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہو شادی کرنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش کو قبول نہیں کرتے، بلکہ بلال کو ریت پر لٹانا قبول ہے، عمار کو اور یاسر کے پورے خاندان کو تکلیفیں دلوانا قبول ہے، یہ قبول نہیں کہ تحریک کا رخ بدلے، یہ قبول نہیں کہ بجائے توحید کی دعوت سامنے ہو انڈر گراؤنڈ چلی جائے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو توحید، ننگی توحید، لوگوں کے سامنے کھل کر یہ کہہ دینا کہ ہر مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، پکار صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکار عبادت ہے، دعا مانگنا، کسی سے درخواست کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہنا کہ مجھے اولاد دے، مجھے مقدمے سے بری کر، مجھے بیماری سے شفا یاب کر، یہ صرف اللہ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے یہ ہاتھ نہیں پھیل سکتا۔ اور جو شخص اللہ کے بجائے کسی اور کو پکارتا ہے وہ کسی اور کی بندگی کرتا ہے، وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا اس کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی 40 دن کے لیے نکلے نہ نکلے، کوئی چندہ دے نہ دے، یہ بات کھول کر کہہ دینا کہ اگر تم اس عقیدے کے ساتھ مر گئے، اس عقیدے کے ساتھ تم نے نمازیں پڑھی، اس عقیدے کے ساتھ تم نے جہاد کیا، تو تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک داعی کے ذمہ فرض ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو علماء کرام سے سنی اور بڑی فکر والی بات ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انہوں نے افغانستان میں حکمت یار یا اس قسم کے کسی بھی جہادی گروپ کے بڑے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری فوج کے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لونڈی کو معلوم ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لونڈی کو بلایا گیا اور اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کہ اللہ کہاں ہے، دوسرا سوال کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پر ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کے دور کی ایک لونڈی کو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور تمہارے ساتھ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تربیہ اور تصفیہ، تربیت کرنا اور صفائی کرنا یہ سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ بھائیو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ لڑنے والے عراق میں شیعہ بھی تو ہیں۔ سب لوگ تاریخ کو جانتے ہیں کہ لڑنے والے صرف اہل توحید تو نہیں ہیں، سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ تو جو شخص ان کے ساتھ مل کر ایک دشمن کے خلاف جا رہا ہے اس کا فرض ہے کہ ان کی جانیں لینے سے پہلے، ان کو جہاد کی آیات سنا کر جذبات پلانے سے پہلے ان کو صاف لفظوں میں کہہ دے کہ اگر یہ اللہ کی توحید تم نے قبول نہ کی، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد جائیں گے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ مالک کی آیات ہے، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا، اس کا مقام آگ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہو، کسی اور کی بندگی کرتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا۔ تو بھائیو دوسری اہم بات یہ کہ ہماری پکار شرک کے خلاف ہو، ہماری پوری تحریک، پوری کوششیں شرک کے خلاف ہو، توحید کی بنیاد پر لوگ جمع ہوں۔ ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے، اور یہ سمجھ لینے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ،
اور جن جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان سے الگ ہو گئے، تو آؤ غار میں جا چھپے۔ علیحدگی کن سے؟ پوجے جانے والوں سے پہلے ان سے جو پوج رہے ہیں، زندہ معاشرے سے۔ یہ اصحاب کہف میں ہمیں تیسرا سبق ملتا ہے کہ جب آدمی توحید کو قبول کرے، اپنے معاشرے کے شرک کو پہچان لے، اس شرک کو بیان کر دے، تو پھر ان سے جو عبادت کرتے ہیں کسی اور کی، اور ان سے جن کی بندگی کی جا رہی ہے، ان سے برات کرے۔ سورۃ ممتحنہ میں دیکھیے اللہ نے یہی بات ہمارے نمونے کے لیے یوں بیان کی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں اور ان سے بری ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم میں اور تم میں عداوت شروع ہے، عداوت اور بغض شروع ہے جو ہمیشہ رہے گی یہاں تک کہ اللہ کے لیے پر ایمان لے آؤ۔ تو زندہ معاشرے سے بگاڑ پیدا کرنا یہ تیسرا سبق ہے کہ ہم اس زندہ معاشرے میں جس میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں، لیکن اگر وہ بائیکاٹ کر دے، اگر وہ حقہ پانی بند کر دے تو ہمیں سب کو معلوم ہو جائے گی ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس زندہ معاشرے سے ٹکرانا اس مسئلے کے لیے یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایسا انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا کہ وہ اللہ کی خاطر معاشرے سے ٹکرائے، کہنے لگے جب تم ان سے الگ ہو اور جن جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان سے الگ ہو، تو آؤ غار میں جا چھپیں۔ وہ غار میں چلے گئے، اور غار میں جانے کے بعد اللہ نے کیسی مہربانی کی کہ 309 سال ان کو سلا دیا۔ 309 سال وہ سوئے ہیں، اور پھر یہاں غار میں جاتے ہوئے وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہی لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے کو آسان بنا دے۔ دیکھیے اللہ سے پھر تعلق ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے توحید کو سمجھ لیا، اللہ پر ایمان ہو گیا، تو ہمارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، ہماری پکار خالصتاً اللہ کے لیے ہو، ہم اللہ سے لینے کے لیے کام کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اور تعلق کے لیے بہترین طریقہ دعا ہے۔ دعا خاص طور پر ان اوقات میں جس میں اللہ قبول زیادہ کرتا ہے، تہجد کے موقع پر، آذان اور تکبیر کے درمیان، بارش کے نزول کے وقت، ایسے مواقع پر جب اللہ زیادہ سنتا ہے، آدمی خاص طور پر اللہ سے دعا کرے۔ اور دعا کیسے کرے؟ ربنا، اے ہمارے رب، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ جو تعلیم ہمیں اصحاب کہف کے ذریعے قرآن دیتا ہے، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ علی کے صدقے، حسین کے صدقے، فلاں کے صدقے، نہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے حال پر رحم کر۔ کوئی واسطہ اور وسیلہ اس دعا میں شامل نہیں، اس دعا میں نہیں، بلکہ قرآن مجید میں جہاں بھی دعائیں ہیں، کسی بھی نبی کی دعا اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں، صحابہ کی بہت سی دعائیں ہیں، کسی بھی دعا میں واسطہ اور وسیلہ موجود نہیں ہے۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ ہماری تیرے آگے، تیری رب کے آگے۔ براہ راست مالک کو پکارا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا، تو اللہ سے براہ راست خطاب کرنا ہے۔ پھر وہ 309 سال مالک نے سلا دیے، 309 سال گزر گئے۔ کتنی مالک کی مہربانی ہے! اگر اللہ پر اعتماد ہو، اللہ راستہ خود نکالتا ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یہ خوف ہمیں شیطان دلاتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ جمع ہو چکے ہیں ہمارے خلاف، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کہاں کروں گا، میں کن کے ساتھ ملوں گا، کن کے ساتھ بچھڑوں گا۔ بھائیو، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ مالک ایسی آسانی کرتا ہے کہ 309 سال تک وہ سوتے رہتے ہیں۔ 309 سال سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں پھر انہیں بھوک لگتی ہے۔ 309 سال نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ ان کی عمریں بڑھی،
وہ جتنے سالوں کے تھے اتنے سالوں کے رہے، ان کی عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوا۔ مالک نے ایسا انتظام کیا کہ جس غار میں وہ تھے وہاں روشنی نہیں آتی تھی، سورج نکلتا تو دائیں طرف سے، غروب ہوتا تو بائیں طرف سے، روشنی نہیں آتی تھی۔ اور پھر وہ اندر باہر ان کے کتا، اللہ فرماتی ہے کہ ایسا خوفناک نظارہ تھا، اگر کوئی اس کو جھانک لیتا خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو ان پر جھانک لیتا تو بھاگ کھڑا ہوتا، تیرے پر روب طاری ہو جاتا۔ تو یہ مالک کی آسانیاں ہیں، انشاءاللہ مالک ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اگر ہم اس راستے پر چلیں گے، اللہ کی توحید کو اپنائیں گے، اللہ کی خاطر ہم اپنے معاشرے سے ٹکر لیں گے، انشاءاللہ اللہ راستہ آسان کرے گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کیسے راستہ آسان ہوا، کس بات کی دعوت سے آغاز کیا۔ کتاب التوحید کو اٹھائیے، کشف الشبہات کو اٹھائیے، ان کی کسی کتاب کو اٹھائیے، بات صرف توحید کی ملے گی، توحید کی ان کی پکار تھی۔ اللہ نے کیسے مہربانی کی، اس سرزمین میں جھانک کر دیکھیے کتنے انبیاء آئے، کتنے ولی آئے، کسی کی قبر پر آپ کو قبہ نظر نہیں آئے گا، کوئی مزار نظر نہیں آئے گا، یہ ان کی اوپر اللہ کی خاص مہربانی تھی۔ اسی طرح ہم بھی اگر اس راستے پر چلے تو انشاءاللہ اللہ راستہ آسان کرے گا۔ 309 سال سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو بھوک محسوس ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کتنے دن سوئے ہو، کوئی کہتا ہے دن کا کوئی حصہ سوئے ہوں گے، کوئی کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے تھے۔ بھائیو یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت میں کس کو شک ہو سکتا ہے، لیکن غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ سوئے ہیں، پتہ نہیں حالات کیا ہیں، سوئے تھے تو ایسے دشمن کی حکومت تھی جو توحید والوں کو ذبح کر رہے تھے، توحید والوں کو قتل کر رہے تھے۔ اٹھے ہیں، وہ حکومت ختم ہو چکی، پوری حکومت کے عقیدے تبدیل ہو چکے، لیکن سونے کے دوران بھی ان کو معلوم نہیں کتنے سال سوئے ہیں، باہر کے حالات کیا ہیں، سو کر اٹھ گئے ہیں، اب بھی ان کو معلوم نہیں کہ باہر حالات کیا ہیں، کن کی حکومت ہے، کون لوگ ہیں، کن سے ہمیں واسطہ پڑے گا۔ کہتے ہیں یہ چاندی کا سکہ لے جاؤ، جانا بھی چپکے چپکے سے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، کہیں لوگ ہم کو تلاش نہ کر لیں، اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر